بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بأدوات من ماء. الحديث رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، یہاں تک کہ ہم کشادہ وادی میں اترے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا، تو میں بھی پانی کا برتن لے کے حضور کے پیچھے چل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پردے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، فلم یَرَ شَیْئًا یَسْتَتِرُ بِهِ، کہ پردہ کرنے کے لیے، اوٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِ، حضور کی نظر پڑی تو وادی کے دونوں کناروں پر ایک ایک درخت ہے، ایک اس کنارے پر ایک اس کنارے پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر یہ دونوں درخت مل جائیں تو اوٹ بن سکتی ہے، پردے کی جگہ بن سکتی ہے۔ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے ان میں سے ایک کی طرف، فاخذ بغصن من اغصانها، اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ کو پکڑا اور فرمایا: ان قادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میرا مطیع اور فرما بردار ہو جا۔ فانقادت معه، تو صحابی کہتے ہیں وہ درخت حضور کے پیچھے ایسے چل پڑا، کل بعیر المخشوش، جیسا کہ کوئی تابع فرمان اونٹ ہوتا ہے، اور وہ درخت حضور کے پیچھے چلتا ہوا درمیان تک آ گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے درخت کے پاس آئے، حتی اتی الشجرۃ الاخری فاخذ بغصن من اغصانها، اور اس کی شاخوں میں سے بھی ایک شاخ کو پکڑا، فرمایا: ان قادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ میرا فرما بردار ہو جا، اور وہ بھی حضور کے پیچھے اسی طرح چل پڑا۔ درمیان میں آ کے دونوں درخت مل گئے اور اوٹ بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی، اور اس کے بعد وہ دونوں درخت حضور نے اشارہ فرمایا اور وہ اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ دوستو، یہ ایک معجزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے دو درس ہیں کم از کم جو میں سمجھتا ہوں۔ نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سمجھایا، ان قادی علی باذن اللہ، عقیدہ سمجھایا کہ کرنے والا اللہ کا نبی بھی ہو تو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے درخت کی شاخ کو بھی پکڑ کے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حکم سے میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ تو ایک تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور دوسرا، اس درخت نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جس طرف حضور لے کے جائیں اسی طرف چلو، اور اگر حضور کی نافرمانی کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ اتباع کریں، حضور کے پیچھے چلیں، اور ہمیشہ اپنے عقیدے کو درست رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔